رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی 3 سال تک مخفی رہی، خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے اپنے احباب کو، جتنے بھی قریب احباب تھے سب کو دعوت دی۔ جو یہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنے اسلام کو مخفی رکھیں، کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے، اور جو اسلام لا رہا تھا فی الحال یہ ایسا پیغام نہیں تھا کہ جو لوگوں میں عام ہو جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ ایک کے بعد دیگرے مختلف لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ابھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ ابھی آپ اس پیغام کو عام کر دیں۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر آپ تشریف لائے، کوئی صفحہ میں آپ آنے کے بعد وہاں پر آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر تمام کے تمام جتنے بھی قبائل تھے مکے کے سب کو بلایا، اور سب کے سب وہ قبیلے صفحہ میں آئے، کھڑے ہو گئے۔ یہ ایسا انہوں نے اس پیغام کو اتنا اہم سمجھا، جب یہ معلوم ہوا کہ محمد ہمیں بلا رہے ہیں کوئی صفحہ پر، تو سارے کے سارے آگے، جو نہیں آ رہا تھا اس نے اپنے قاصد کو بھیجا، اپنے نائب کو بھیجا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب پہنچ گئے، جب سب پہنچ گئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے آپ لوگوں کے دشمن ہیں تو کیا آپ میری اس بات پر اعتماد کریں گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے آپ پر تجربہ کیا ہوا ہے، آپ سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، آپ کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ تو تب آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر ابھی آپ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ ایک پیغام، جو ہی آپ نے یہ پیغام لوگوں کو دیا، وہیں پر جو ابھی 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تجربہ کیا، آپ سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتے، آپ امین ہیں، صادق ہیں، وہی لوگ ابھی جب اسلام کی دعوت ملی ان کے تیور بدل گئے۔ اب وہ آپ پر تبرہ بازی کرنے لگے، آپ پر بکواسات کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ دار بھی جتنے بھی تھے، جو بھی وہاں پر موجود تھے، سب مخالف ہو گئے۔ ان سب مخالفوں میں نمایاں شخصیات، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، ابی بن خلف بھی تھا، عقبہ بن معید بھی تھا، عاص بن وائل بھی تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے مکے کے جو سردار تھے وہ آگ بگولا ہو گئے، اور اب ان کو اپنی سرداری کچھ خطرے میں نظر آئی۔ تو اب یہاں پر کام مشکل ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ پیغام عام ہوا، جس لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، ب یہاں پر جو بھی ابھی آدمی اسلام قبول کر رہا ہے، اس جب پیغام جب پہنچا، جب آپ نے کہا کہ یہ اسلام لاؤ اور کلمہ پڑھو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں پر اللہ کا پیغام جب پہنچا اور انہوں نے پیغام کی کھلم کھلا مخالفت، کھلم کھلا بغاوت کی، کھلم کھلا ان کے خلاف چلے گئے آگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام کروانا ہے، تو بہت سے لوگ باہر سے لوگ آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب بات مختلف ہو گئی، اب طریقہ کار مختلف ہو گیا، کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، جس نے بھی اسلام قبول کر لیا اب وہ مظالم میں آ رہا ہے، ان پر تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کو لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ عام لوگوں پر تو اتنا خاص ظلم نہیں ہو رہا تھا، اتنا خاص ان کو تکلیفیں نہیں دے رہے تھے، خاص طور پر جو غریب آدمی ہو یا کوئی غلام ہو وہ اسلام قبول کر رہا ہے، یا کوئی باہر سے آ رہا ہے وہ اسلام قبول کر رہا ہے، تو ان پر بہت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آل یاسر کو دیکھیں، بلال حبشی کو دیکھیں، اس کے علاوہ جتنے بھی غلام مسلمان ہوئے ان کو دیکھیں، سب پر کسی کا جہاں بس چل رہا تھا وہیں پر وہ ظلم کرنا شروع کر رہا تھا۔ لیکن یہ اسلام کی دعوت اتنی مؤثر تھی، جب آدمی کے دل میں اللہ کی وحدانیت بیٹھ گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ بیٹھ گیا، قیامت کا خوف بیٹھ گیا، تو اب اس کے بعد اس مسئلہ اسلام کو چھوڑنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اپنے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کروانا قبول کر گئے، 2 حصوں میں تقسیم ہونا برداشت کر لیا، لیکن اسلام کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا۔ بہت سے صحابہ اکرام جو غریب تھے وہ فقط اسلام لانے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے بہت ظلم، بہت تکالیف، آپ کو بہت تکلیفیں دی، آپ پر بھی کبھی کیچڑ کھڑی جا رہی ہے، کبھی راستے میں کنٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اوپر اونٹ کی اوجری رکھی جا رہی ہے۔ تو مطلب ہر ممکن کوشش اور ہر ممکن ظلم جو ان لوگوں سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ لیکن اسلام کا جو یہ پیغام ہے پھر بھی یہ رواں ہے، لوگ دن بدن
دن بدن لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں. ہر آئے روز کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتا جا رہا ہے.